حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمانے والے درود و سلام کی برکت سے ہمیں حوض کوثر پر حاضر ہونے والوں میں شامل کرے۔ یہ اب درود شریف کا ایک حصہ ہے، اس میں دعا ہے اور اس میں بہت اہم باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب۔ میں اس میں علیہ سے عرض کروں، حوض کوثر یہ ایک حقیقت ہے، ایک خیالی یا تصوراتی بات نہیں ہے۔ 50 سے زیادہ صحابہ کرام کی روایات اور احادیث اس چیز کی حقیقت پر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، مشکات میں بھی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حوض ہے۔ اللہ اکبر۔ لِكُلِّ نَبِيٍ حَوْض، سبحان اللہ۔ اور میرا بھی ایک حوض ہے، واہ واہ، اور ہر نبی کی حوض پر اس کے امتی آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ سب سے زیادہ حوض پر آنے والوں کی تعداد میری ہوگی، سبحان اللہ، یعنی میرے امتیوں کی تعداد۔ سبحان اللہ۔ اور یہ فرما کر سرکار خوش ہوگا، اللہ اکبر، یعنی میرے دسترخوان کرم سے زیادہ کھانے والے، زیادہ پینے والے آئیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ خوشی ہوگی۔ یہ ہوتی ہے سخاوت، سبحان اللہ۔ کہ آپ کے پاس لوگوں کی تعداد بڑھ جائے تو آپ اور خوش ہو جائیں۔ خوش ہوتا۔ یہ سرکار کا طریقہ مبارک ہے۔ حوض کوثر کے حوالے سے چند ایک باتیں بہت امپورٹنٹ میں عرض کروں، پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ حوض کوثر پر جائے گا کون۔ سبحان اللہ۔ یہ ناظرین کے لیے آج بہت اہم بات میں بتانے والا ہوں۔ یقیناً۔ حوض کوثر کی سب سے پہلے جو ڈائمنشنز ہیں وہ بھی احادیث میں موجود ہیں۔ وہ زاویہ قائمہ ہے، یعنی اس کے چاروں اطراف ایک ہی جو پیمانہ ہے، ایک ہی پیمائش ہے، اس کے مطابق ہے، یعنی وہ مربع شکل میں ہے اور اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، ایک جیسی ہے، لمبائی بھی چوڑائی بھی اور گہرائی بھی۔ وہ ہے کتنی؟ ایک حدیث میں حضور نے خود فرمایا وہ 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ یعنی اگر اس کا چکر لگانا چاہیں؟ نہیں، ایک طرف 1 مہینے کی مسافت ہے۔ کتنی لینتھ ہے اس کی؟ اس کی لینتھ اتنی ہے، پھر چوڑائی اتنی ہے، پھر گہرائی بھی اتنی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے جیسے سوئمنگ پول ہوتا ہے، وہ ایک طرف سے ذرا اونچا ہوتا ہے، آگے جا کے گہرا ہوتا ہے، اس کی چاروں طرف گہرائی بھی ایک جیسی ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں فرمایا ہے کہ یمن سے لے کر جو شام کا ایک شہر ہے غالباً بلقا، وہاں تک اس کی جو سفر ہے، اس کی جو لمبائی ہے، چوڑائی ہے، وہ یہاں تک ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کہاں پہ؟ یہ سوال ہوا علماء سے، کیا یہ اس زمین پر ہوگا جس زمین پر آج ہم رہتے ہیں؟ کیونکہ شام کی سرزمین پر محشر قائم ہوگا، اور جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو وہ شدید پیاسے ہوں گے، اور ان کو سب سے پہلے ضرورت پیش آئے گی پانی پینے کی، تو اس وقت وہ حوض کوثر پر حاضر ہوں گے۔ تو کیا یہ اسی زمین پر ہے؟ علماء نے کہا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ امام سیوطی اور امام قرطبی کی تحقیق یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ زمین بدل دی جائے گی، اور اس بدلی ہوئی زمین پر ہی محشر قائم ہوگا، اور اسی زمین پر حوض کوثر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حوض کوثر بیسیکلی 2 ہوں گے، ایک ہوگا پل صراط سے پہلے اور ایک ہوگا پل صراط کے بعد۔ جو صالحین ہوں گے انہیں پل صراط سے پہلے بھی جامع کوثر نصیب ہوگا اور پل صراط کے بعد بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو گناہگار ہوں گے پل صراط گزرنے سے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر پل صراط گزر کر انہیں جامع کوثر پلایا جائے گا۔ اس جامع کوثر کے حوالے سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو پانی ہوگا کوثر کا، وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، سبحان اللہ، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، سبحان اللہ، اور اس میں کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور اس کے ارد گرد جن برتنوں میں پانی پلایا جائے گا وہ جام، وہ اسپیشل کوزے، یہ وہ ہوں گے، ان کی تعداد اتنی ہوگی، ہوں گے یہ سونے اور چاندی کے، سبحان اللہ، اور ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ جتنے آسمان کے تارے ہیں۔ واہ، یعنی یہ بھی کثرت کے لیے بیان کیا گیا ہے، ممکن اس سے بھی زیادہ ہوں۔
اب اس حوض کوثر سے جام نصیب کسے ہوگا؟ المعجم الاوسط میں سب سے پہلی میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اور یہ حدیث روایت کرنے والے سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں ہمارے نانا جی نے ارشاد فرمایا ہے واہ، کہ جو شخص ہم اہل بیت سے بغض رکھے اور حسد رکھے، الا زید عن الحوض یوم القیامت بسیات من نار، وہ قبروں سے اٹھ کے بڑا پیاسا بلکتا آئے گا مجھے کوثر سے پانی مل جائے، تو فرشتوں کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے ہوں گے، وہ اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کو کوڑے مار مار کر وہاں سے بگا دیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ یہ چلا جام کوثر نصیب ہوگا اس شخص کو جس کے دل میں اہل بیت کی سچی محبت ہو۔ سبحان اللہ۔ دوسری ایک اور حدیث ڈاکٹر صاحب پیش کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے حوض کوثر پر پانی کون پیے گا؟ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک امام ابو عاصم نے السنہ کے اندر نقل کی ہے۔ اول من یرد علی الحوض اہل بیتی ومن احبنی من امتی۔ سبحان اللہ۔ اول من یرد علی الحوض، وہ شخص جو سب سے پہلے میرے حوض پر آ کر سیراب ہوگا وہ میری اہل بیت ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور ان کے بعد ومن احبنی من امتی، ان کے بعد وہ ہوگا جو میری امت میں مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ اہل بیت کا جام اسے نصیب ہوگا حوض کوثر کا جام، اہل بیت اعظام، ہاں حوض حوض کوثر کا جام اس کو نصیب ہوگا جو اہل نبی بیت اکرم صاحب کا صلی محب اللہ علیہ ہے۔ وسلم اور آپ کی اہل بیت سے محبت کرے گا۔ آخری جملے پہ بات ختم ڈاکٹر صاحب، کتاب الشفا سے، وہ یہ جو امام قاضی ایاز کی کتاب الشفا ہے، اس سے درود پاک کی کثرت کرنے والے کو کل قیامت حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا، اور یہ فرمان سیدنا امام حسن بصری رحمہ اللہ